اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام واجب الاحترام انشاءاللہ عز و جل آج ہم پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران اس کا رکوع نمبر 4 تلاوت کریں گے اور اس کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نبتا حسنا وکفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک هذا قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ وانک سمیع الدعاء۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ قال ربی ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ قال ربی اجعل لی آیات قال آیاتک ان لا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت کے ساتھ رکوع نمبر 4 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے، آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اے میرے محبوب آپ لوگوں کو بتا دیں کہ لوگوں کو یہ آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمانے لگے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ ورسول، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کل اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے، فعل امر کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے اپنے محبوب سے بات کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے، آپ ان کو بتا دیجئے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی فرما برداری کرو، وہ رسول اور اس کے رسول کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی دونوں کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو، یعنی کہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کو دوست نہیں رکھتا۔ لا یحب، ان سے محبت نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں کرتا، ان کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ سارے ہی معنی اس کے اندر آ جائیں گے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو تمام جہانوں کے اوپر، علی العالمین سارے جہانوں کے اوپر، ذریۃ بعضها من بعض، اور بعض ان میں سے بعض کی اولادیں ہیں، یعنی کہ جو انبیاء کرام ہیں نسل در نسل، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان نبیوں میں سے بعض ایک دوسرے کی اولادیں ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس قالت امرأۃ عمران، اور جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، یعنی کہ جب وہ کہنے لگیں ربی، اے میرے رب، انی بے شک میں نظر مانتی ہوں، یعنی کہ اے میرے رب میں نے نظر مانی ہے لاکا تیرے لیے، ما فی بطنی، کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، بطن میں ہے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، شکم کو کہتے ہیں، کہ جو کچھ میرے شکم میں ہے، میرے پیٹ میں ہے، محررن، یہ سب کاموں سے
آزاد کر کے یعنی کہ میں اس کو تیرے حوالے کروں گی، فتقبل منی، تو میری اس نظر کو، میری اس منت کو قبول کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ یہ ڈائریکٹ منت مانی جا رہی ہے، نظر مانی جا رہی ہے کہ اللہ تو اس کو میں یہ اس کو سب کاموں سے آزاد کر کے اس کو تیرے لیے میں اس کو مقرر کر دوں گی، تو آپ اس نظر کو قبول فرما لینا۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، کس کو؟ دعاؤں کو، کہ بے شک اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، تو پھر جب اس نے جنا اس کو یعنی لڑکی کو، یہ ہم آگے چل کر بعد میں تفسیر میں یہ سارا واقعہ بیان کریں گے۔ تو اب انہوں نے جب نظر مانی تھی تو لڑکا سمجھ کے نظر مانی تھی کہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے پھر میں اس کو مقرر کر دوں گی، اس کو مطلب الگ سے اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، تو لیکن لڑکا کی بجائے لڑکی ہو گئی، تو اب وہ کیا کہیں گی کہ فلما وضعتها، پھر جب اس نے جنا اسے یعنی کہ قالت یعنی کہ لڑکی کو جنا، تو قالت ربی انی، تو کہنے لگی کہ اے میرے رب میں نے تو وضعتها انسا میں نے ایک لڑکی کو جنم دیا ہے، انسا مؤنث سے یعنی کہ میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے، اے میرے رب میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دے دیا ہے۔ واللہ عالم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں تھا لڑکا جس کا وہ سوال کیا کرتی تھی، وہ عمران کی جو بیوی ہے وہ لڑکا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرتی تھی، تو وہ نہیں تھا لڑکا مانند لڑکی کے، کالانثیٰ ذکر مذکر سے اور انثیٰ مؤنث سے، یعنی کہ وہ جو لڑکا تھا وہ نہیں تھا مانند اس لڑکی کے۔ وہ انی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو لڑکا مانگ رہی تھی، تو وہ لڑکا جو ہے نا وہ اس لڑکی کی مانند نہیں تھا، یہ لڑکی تو بہت بہت شانوں والی، یہ بڑی عظمت والی، یہ ہم بعد میں بات کریں گے تفسیر میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے اور اللہ بہت سمجھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ انی سمیتها مریم، اور ماں نے کہا، وہ جو حضرت مریم علیہ السلام کی ماں تھی انہوں نے کہا میں نے سمیتها اس کا نام رکھا ہے مریم، مریم میں نے اس کا نام مریم رکھا ہوا، انی اعیذ بیہا بھی کا، میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو، وذریتها من الشیطان الرجیم، اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے، تو اس کو اللہ یعنی کہ اپنی پناہ میں لے لے، میں اس کو شیطان مردود سے، اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی، دونوں کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها، اور پھر فرمایا کہ فتقبلها، تو ربوہا اس کے رب نے اسے قبول فرمایا، بے قبول حسن، اور یہ قبولیت کیسی تھی؟ بڑی ہی اچھی قبولیت، قبول حسن بڑی عمدہ قبولیت کے ساتھ، بڑی اچھی قبولیت کے ساتھ اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور وہ پروان چڑھایا اللہ نے اس کو بہت اچھا پروان۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جو کفالت کرنے کے لیے، اس کی پرورش کرنے کے لیے جو اس کا نگران بنایا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ وَكَفَّلَهَا، اور اس کی کفالت کے لیے اللہ نے نگران بنا دیا حضرت زکریا کو۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا، اور جب حضرت زکریا علیہ السلام داخلہ علیہا اس کے پاس یعنی مریم کے پاس جایا کرتے، داخل ہوا کرتے، زکریا محراب، حضرت زکریا علیہ السلام اس محراب کے اندر، اس عبادت گاہ والی جگہ کے اندر جہاں پر حضرت مریم بیٹھی ہوتی تھی نا، تو وہاں پر جب یہ جایا کرتے تو واجدہ عندہا رزقن، تو وہاں پر بہت ساری کھانے کی چیزیں وہ اس کے پاس پایا کرتے۔ قالا، تو ایک بار حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا، قالا یا مریم، تو حضرت زکریا نے حضرت مریم سے فرمایا، یا مریم اے مریم، انا لاکی ھذا، کہ کہاں سے تمہارے پاس یہ آتا ہے؟ قالت، تو وہ کہنے لگی ہیں یعنی حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے بے شک۔ ہونا لی کر دعا زکریا ربہ، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ قالا، تو انہوں نے کیسے دعا مانگی؟ قالا، انہوں نے عرض کی، ربی اے میرے رب، حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ، تو مجھ کو آپ اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیں، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔
یعنی کہ سمیع دعا، دعا کا سننے والا، بے شک اللہ تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ، پھر آواز دی ان کو فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، جب وہ کھڑے اپنی عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشروک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے، یعنی کہ کا سیگا تجھے، اور یہاں حضرت زکریا کی بات ہو رہی ہے، فرشتے حضرت زکریا کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے بھی یحییٰ، یحییٰ کی، مصدقم بکلمات من اللہ، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان کی، وہ سیدن، اور سردار ہوگا، وہ حصوراً، اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا، وہ نبیًا، اور نبی ہوگا، من الصالحین، صالحین میں سے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، تو حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے رب، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، وقد بلغانی الکبر، کہ مجھے تو بڑھاپے نے آ لیا ہے، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بھی بھانج ہے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح سے جیسے تم نے کہی ہے نا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرتا ہے۔ قال ربی اجعل لی آیاتن، تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، اجعل لی آیاتن، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے، میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ تو قال، تو فرمایا، آیاتو کا اللہ تو کنی منا سا، تو کلی منا سا، یعنی کہ تو تیری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے، ناس، انسانوں سے، یعنی لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمضان، مگر رمز کے ساتھ، مطلب اشاروں کے ساتھ، کہ سوائے اشاروں کے، بول کے منہ سے آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ وذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، اور یاد کرو اپنے پروردگار کو، اپنے رب کو، کثیرن، کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ، مطلب اپنے رب کو یاد کرو۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرو، وسبح، اور اس کی پاکی بیان کرو، بالعشی، شام کے وقت، والابکاری، اور صبح کے وقت، یعنی شام اور صبح، یعنی کہ شام صبح ہر وقت 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام سورۃ آل عمران کا رکوع نمبر 4 ہے، اور اس کی آیت نمبر 31 ہے، جو کہ بہت ہی خاص آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ صرف اللہ کی فرما برداری کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری بھی لازم و ملزوم ہے۔ اور اگر یہود جیسی ددکاری ہوئی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ محبوب بنا سکتے ہیں نا، جب وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسی ذلیل قوم کو بھی بخشش فرما سکتا ہے۔ تو اگر امت مسلمہ حبیب خدا کی پیروی کریں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی سیرت کے سانچے کو ڈھال لیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو نہیں نوازے گا؟ بے شک نوازے گا، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے والوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، یعنی کہ دونوں کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی کہ دونوں کی اللہ کی بھی کرو فرما برداری، اور اللہ کے رسول کو بھی کرو۔ اور قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر زوردار انداز میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، یعنی کہ جس طرح سے اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے احکامات کو فالو کرتے ہو، اسی طرح سے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی احکامات کو، ان کی سنت کو فالو کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قرآن سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن ہی کی بے شمار آیات کی یہ تعمیل ہے۔ اگر آپ سنت نبوی کی پیروی سے انکار کریں گے تو آپ نے صرف سنت کا انکار نہیں کیا، بلکہ قرآن کی بے شمار آیات کا انکار کر دیا۔ اور سنت نبوی کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو اسی طرح سے ادا کریں جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ تو یہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یا تقلید کرنا ہے۔
آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر آیا اور عمران کی اولاد کا ذکر آیا۔ باقی تمام انبیاء کرام کا تو تقریباً ذکر آگے بھی گزر چکا ہے۔ عمران کی اولاد یہ جو ہے آل عمران، یہ پہلی دفعہ یہاں پر ذکر آیا ہے سورۃ آل عمران کے اندر۔ تو یہاں اس کی تھوڑی سی ہم ڈیٹیل کرتے ہیں، یہ کون عمران ہے؟ تو یہاں آل عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد محترم ہے نا، سب سے پہلے تو یہ جو عمران نام ہے یہ سن لیجئے، یہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو ابو جان ہیں، آپ کے والد محترم، ان کا نام ہے عمران بن ماتان، یہاں ان کا ذکر آیا ہے۔ ویسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو والد محترم، ان کا نام بھی عمران ہی تھا، لیکن یہاں پر عمران بن ماتان جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل سے تھے، یہاں پر ان کا ذکر آیا ہے، جن کے حوالے سے پھر حضرت مریم علیہ السلام کا آگے ذکر آئے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ جو ان کے ابو جان ہیں عمران بن ماتان، اور عمران کی جو بیوی ہے اس کا نام ہے حنہ، تو ان کی بیٹی ہیں حضرت مریم علیہ السلام۔ تو یہاں پر ان کا ذکر ہوا ہے، حضرت مریم کے والد محترم کا یہاں پر ذکر ہے۔ آیت نمبر 35 اور 36 اور 37 میں حضرت مریم کے ساتھ جڑے ہوئے واقعات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 35 میں عمران کی بیوی اور حضرت مریم کی جو والدہ محترمہ، ان کا نام حنہ، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کا نام حنہ تھا، اور یہ پاک باز عورت جب خود کو حاملہ انہوں نے محسوس کیا تو اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ اے میرے خالق، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے متعلق میں تجھ سے نظر مانتی ہوں۔ اور یہ اس وقت کے اس زمانے کی بات ہے، آپ غور فرمائیے، یہ 2000 سال ہم پیچھے جا رہے ہیں، جب کوئی الٹرا ساؤنڈ مشینیں یا کوئی سائنس کی ریسرچز نہیں ہوتی تھی۔ اب تو بچہ بعد میں پیدا ہوتے ہیں، لوگ پہلے پتہ چلا لیتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہونی ہے یا لڑکا پیدا ہونا ہے۔ تو یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں نا، جب پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اور یہ غیب کے علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ تھے، اور اب بھی اللہ کو ہی غیب کا علم ہے۔ غیب کا علم جو اصل ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے اللہ کے پاس بیٹے کی دعا کر رہی تھی کہ میرے لڑکا ہوگا، اب میرے لڑکا ہوگا تو میں پھر اللہ کی خدمت کے لیے، اللہ کی خدمت کے لیے اللہ کے گھر بیت المقدس میں پھر اس کو وقف کر دوں گی، اور اس کے علاوہ میں اسے اپنی خدمت نہیں کرواؤں گی، اپنے گھر کا کام کاج نہیں کرواؤں گی۔ اب نظر مان لی ہے، منت مان لی ہے کہ یا اللہ، جو میرا بچہ ہوگا نا تو میں اسے اپنے گھر کا کام کاج نہیں لوں گی، بلکہ اسے تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو میری اس عرض کو، میری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے تو قبول فرما، اور سننے والا اور تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو آیت 36 میں ان کو امید تھی کہ لڑکا ہوگا، اس لیے منت مان لی کہ بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن جب لڑکی پیدا ہوئی تو بڑی حسرت کے ساتھ کہنے لگی کہ اے میرے رب، میں نے تو لڑکی پیدا کی ہے، اب میں اپنی نظر یعنی جو منت ہے اس کو کیسے میں پوری کروں گی؟ کیونکہ تمام واجب الاحترام اس کا جواب یہ کہ اس وقت لڑکیوں کو بیت المقدس کی خدمت کی اجازت نہیں تھی، وہاں پر عورتوں کو یعنی کہ جو فیمیلز تھیں ان کو اجازت نہیں تھی بیت، صرف جو مذکر یعنی کہ جو میلز مرد حضرات جو ہوتے تھے وہ صرف اس کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت حنہ کی جو دعا کی قبولیت کا بھی ذکر ہے کہ حضرت مریم کے مقبول ہونے کی جو ظاہری علامت ہے یہ کہ ان کی یعنی کہ حضرت حنہ کی جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول فرما لی ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے مقبول ہونے کی جو ظاہری علامت کے اللہ کی بارگاہ میں ان کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اللہ کی بارگاہ میں، تو ان کی تربیت اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت کے زمانے کے جو نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام ان کے سپرد فرما دی۔ آیت نمبر 37 میں محراب کا لفظ آیا ہے۔ اب محراب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو سب سے باعزت جگہ ہوتی ہے نا، جو سب سے باعزت جگہ ہوتی ہے، عموماً جو عبادت کے لیے جو حجرہ بنایا جاتا ہے تو اس کو محراب کہا جاتا تھا، تو اب بھی کہا جاتا ہے محراب عبادت والی جو خاص جگہ ہوتی ہے جو عبادت کے لیے صرف وقف ہوتی ہے۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اس محراب میں، اس عبادت والی جگہ میں ان کے پاس جب جایا کرتے تو دیکھا کرتے طرح طرح کے پھل رکھے ہوتے تھے، اور ہر طرح کے موسم کے پھل ہوتے تھے، گرمیوں کے، سردیوں کے۔ تو
حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھیں، عورتوں کے اندر نبی ہونا نہیں آیا، یہ صرف مردوں کے اندر مطلب آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک خاص نشانی ہے یہ انبیاء کرام کے حوالے سے کہ عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبوت نہیں دی، لیکن عورتوں میں ولیوں کی جو ایک کیٹیگری ہے اس میں یہ چیز ضرور آئی ہے، یہ ہم بعد میں اس کا ذکر کریں گے۔ تو بے موسم کے جو پھل تھے ان کا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پایا جانا یہ آپ کی کرامت تھی، یہ آپ کی کرامت تھی، یہ آپ کی یہ شان تھی کہ بے موسم پھل بھی آپ کے پاس نظر آتے تھے۔ آیت نمبر 38، آیت نمبر 39، 40 اور 41 میں ایک ہی موضوع ہے جو چل رہا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کافی ہو چکی تھی، بڑھاپا آ چکا تھا، لیکن جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو رب کی اتنی خوشو خضوع کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور ہر وقت رب کے آگے جھکے دیکھا تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میری بھی کوئی اولاد ہوتی، اور وہ اسی طرح سے دعا کرتی، وہ اسی طرح سے عبادت کرتی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا یہ قبول فرمائی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو نیک اولاد کے لیے دعا کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ تمام واجب الاحترام، اور یہ جان لیجئے کہ دعا کرنا نا اولاد کے حوالے سے کہ اللہ مجھے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، تو یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اس بات سے کہ مبارک مکان ہو اور مبارک وقت ہو اور کسی اللہ کے محبوب کے پاس آپ کھڑے ہو کر جو دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے بے شک۔ فرشتوں کے ذریعے آیت نمبر 39 اس میں دعا کی مقبولیت کی خوشخبری دے دی گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول و منظور فرما لیا تو فرشتے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے، اور ساتھ میں بچے کا نام بھی بتا کر گئے ہیں کہ ان کا نام یحییٰ ہوگا، اور ان کی عزت اور پاکیزگی کی بھی آگاہی دے دی کہ وہ کتنی شان والے ہوں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ وہ نبی ہوگا۔ انجیل یعنی جو بائبل ہے اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یوحنا کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں ان کو جان کہا جاتا ہے۔ آیت 41 41 میں اللہ تعالیٰ نے نعمت کے حاصل ہوتے ہی فرمایا کہ جب تمہیں نعمت کا حصول ہو جائے، جب اللہ کی بارگاہ سے تمہیں نعمت ایک جو تم نے مانگی ہے وہ مل گئی ہے نا، تو اسی وقت پھر تم ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول کر لو اور صدقہ شکر بجا لاؤ، اور اللہ کے ذکر میں طرح طرح سے صبح شام اپنے آپ کو اتنا بیزی کر لو کہ لوگوں کے ساتھ غیر ضروری باتیں ختم کر دو۔ اور یہاں پر خاموشی کے حوالے سے یہی ہے کہ آپ نے کہا کہ 3 دن تک آپ نے مطلب بولنا نہیں ہے لوگوں کے ساتھ، اور بس اشاروں کے ساتھ بات کرنی ہے، اور بس صبح شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تمام واجب الاحترام ان تمام باتوں سے جو خاص بات سمجھ میں آتی ہے نا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ قادر مطلق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے جب چاہے اپنی نشانیاں دکھا سکتا ہے، اور جو اللہ کر سکتا ہے وہ کائنات میں پوری کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا جو اور جیسے اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کا، قرآن کی ان تمام باتوں کا، ان تمام تعلیمات کا فہم و ادراک عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ رکوع نمبر 4 مکمل ہوا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔